أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على كتابك ودينك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we finished verse number 94 from Surah An-Nisa, and these three verses 94, 95, 96 we can have a group. ایک ہی مضمون ہے. وہ مضمون مومن کے قتل کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی. اس کے بعد یہ ہم کافی پورا ایک کلاسز میں شاید نمبر 94 میں چلی گئی تھی. اب اس کا ریویژن کر لینا آپ کی ذمہ داری ہے. اب میں ریویژن کر رہا تو بہت مشکل ہوتی. ڈو یو وانٹ اے ریویژن اور یو کین ڈو اٹ؟ آئی تھنک اینی ون. نہیں سید صاحب خود ہی کر لیں گے ریویژن. اس دن تو بہت تھرولی پڑھ لیا تھا. بس چل نا چلیے بس جلدی بول دیے نا. میوٹ کر لیتے ہے ورنہ. Who wants to go first? Danish, are you ready? Preferably evening class. Hello. سر میں کروں. السلام علیکم سر. میں کروں؟ میں کر سکتی. کرو جتنا کر سکتے جلدی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یستوی الخائدون من المؤمنین. یہاں تک لا حرف نفی ہے. یستوی الخائد یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. یستوی کے معنی ہے، یستوی کا روٹ ورڈ ہے سوایا، سویہ یعنی برابر. یستوی میں پریفکس ہے، یا پریفکس ہے، اور تا جو ہے یہ مزید فی کا ہے. یستوی القائدون، یستوی نہیں برابر ہو سکتے. القائدون بیٹھے رہنے والے. قاعدہ قاعدہ سے بیٹھے رہنے والے یعنی جو من المومنین مومنوں میں سے، یعنی جو بیٹھے رہتے ہیں جہاد کے لیے جانے سے کتراتے ہیں. غیر اولی الضرر، غیر تو جو ہے یہ تو ترجمہ کرنا ہے. جی سر. ترجمہ کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں یا ترجمہ نہیں سر، نہیں وہی کر رہی ہوں انالیسس. من المومنین، من حرف جار ہے. مومنین پہلے تو لا یستوی القائدون میں کیا کیا ہے وہ سب بتایا نہیں آپ نے. پھر من المؤمنین میں چلے گئے ایک دم. اچھا. یستوی میں جو ہے یا جو ہے پریفکس ہے یستوی، اور تا جو ہے مزید فی کہتا ہے. نہیں کوئی یستوی مزید فی نہیں ہے. جی استوا جو ہے روٹ ورڈ ہے
اچھا اور اس میں کوئی مزید فی نہیں ہے. یستویلا پریفکس ہے اینڈ اس کے معنی کیا ہے, کس کو ریفر کر رہا ہے پریفکس؟ وہ جی یستوی ریفر کر رہا ہے مومنین کو، مومنین اور مومنین میں پہلے سے کیا ہے جو یہ قائدین جو ہے قائد. پریفکس آیا ہے کون سے جی سبجیکٹ کے لیے آتا ہو؟ یہ تھرڈ پرسن یستوی، تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن پلورل کے لیے. ہاں پلورل کے لیے. بہت اچھا، ایسا کرنا چاہیے آپ کو، ہے نا. القائدون، القائدون کا مقام ہے اس میں کیا کیا ہے؟ یستوی میں، القائدون یستوی میں کیا کیا ہے؟ دو یستوی چیزیں، ایک میں دو یا تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک کلمہ اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں یستوی میں کیا کیا ہے؟ اچھا یستوی میں استوا تو روٹ ورڈ ہے اس کا، یا بولیں سے یستوی فعل اور فاعل ہے. فعل اور فعل. قائدون کا کیا مقام ہے؟ قائد قائد. جی جی سر فرما. قائدون، القاعدہ، قاعدہ، قاعدہ روٹ ورڈ ہے. قائدون بیٹھے رہنے والے. الخیہ جو ہے فاعل ہے. القائدون جمع ہے بیٹھے رہنے والے. من نتیجہ کچھ بیسک چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیا کرو. فائل کے جو اعراب ہوتے ہیں بہت آسان ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن اس کو توجہ نہیں دے سک رہے ہیں. وجہ اللہ کو معلوم، مجھے نہیں معلوم. لیکن خائدون جب آ گیا تو پھر وہ برابر نہیں ہوتے. کون ہے وہ خائدون؟ بیٹھنے والے. تو یہاں پر فعل فاعل اور کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. مفعول. تو یہ وہ برابر نہیں ہے. کون؟ بیٹھنے والے. ٹھیک ہے، چلیے اب اس جی کا کیوں سر؟ ایک سر فیل فائل مفعول تو نہیں سر. سر فیل اور فائل ہے یستوی میں، اور قائدون اس کا فائل ہوتا ہے سر. I agree, sir. یس یس، وہ جو ہے یہ وہ الخائدون اس کا امتی ہو کے اس کا فائل ہو گیا. یو آر رائٹ. اس کے بعد من المؤمنین، ہم، من حرف جار مجرور متعلق ہے یستوی. ہم، یستوی ہے من قائدون من المؤمنین، مومنوں میں سے. من حرف جار ہے، المؤمنین جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، جو اس سے پہلے آیت میں ہے الذین آمنوا. یہاں کا ہے من المؤمنین، مومنین میں سے. غیر اولی الضرر، غیر غیر جو ہے غیر اولی الضربی، اولی الضربی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور غیر جو ہے یہ ظرف ہے. غیر اولی الضرر، غیر بغیر نیگیٹو میں ہے. غیر اولی الضرر نہیں ہے وہ ممنوع میں سے. غیر اولی الضرر جن کو کوئی وجہ نہیں ہے، ضرر نہیں پہنچا، یعنی جو نہیں جا سکے بغیر کسی بغیر کسی وجہ کے. یہ ہے اچھا. غیر ان کے من المؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی مومنین کی طرف سے 6 ساتھ یہ اشارہ. اولی الضرر غیر اولی الضرر جن کو ضرر نہیں پہنچا، یا جو
مجبور ہیں کسی وجہ سے. چلیے بس کریے یہاں تک. انشاءاللہ پھر دانش اس کو ایک بار پھر کریے شروع سے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر شروع میں تو ایک ٹکڑا جو ہے یہاں پر لے رہے ہیں لا یستوی القاعدون. لا نفی سے شروع ہو رہا ہے، اس کو فعلیہ جملہ بولیں گے، فعلیہ نفی مطلب اس کو نفی کے ساتھ. حرف نفی ہے. چلیے لا یستوی. یستوی جو ہے نے پہلے بھی ایکسپلین کیا باجی نے کہ یہ ایک مضارع کا فکرہ ہے، اور اس میں یا جو ہے وہ پریفکس بنا جو ریفر کر رہا ہے، اور بلکہ جو ریپلیس ہو رہا ہے بعد میں القاعدون سے، القاعدون سے. اور اس کے بعد آگے الگ سے ایک ٹکڑا درمیان میں آیا جو کہ ایکسپلینیشن ہے القاعدون کی، من المؤمنین، مومنین جو القاعدون ہیں. اور پھر درمیان میں یہی تھوڑا کمپلیکیشن بن رہا تھا کہ اس میں ایک اور چیز آ گئی غیر اول الضرری، جو کہ ایکسیپشن بن رہا ہے مومنین پر. غیر جو ہے وہ اس میں حرف استثناء بولوں گا میں، اور جو اول الضرری ہے وہ اس کی استثناء کی ایکسپلینیشن ہوگی کن کو استثناء ہوا. یہ والا پورا تو ایک سمجھ میں آتا ہے، لیکن ابھی تک پورا فکرہ ہوا نہیں ہے، آگے چل رہا ہے، کیونکہ اگلا جو وا آیا وہ عطف ہے القاعدون پہ. ایسے اس کو لوگوں وہ صحیح ہے بالکل. چلیے یہاں پر دیکھیے یہ ایک ٹکڑا جو من المؤمنین غیر اولی الضرری، یہ غیر میں یہ غیر جو ہے یہ بدل بھی ہو سکتا ہے، یعنی بغیر کسی کوئی کیا کہیں گے اسے مجبوری کے، بغیر کوئی مجبوری کے. یہاں پر ایک دو تین بغیر کسی مجبوری کے جہاد میں شریک نہیں ہونے والے ہے نا. کون ہے وہ؟ مومنین. مومنین ہے. مومنین تو ہو گیا بالکل ہم صحیح. کو یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئی. پہلے ایک کہ مومنوں کے اوپر جہاد فرض ہے. بالکل صحیح. کوئی اور جیسے زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں تو سب مل کے لڑیں گے، لیکن جہاد میں عام طور پہ صرف مومنین کفار سے لڑیں گے. تو جہاد مومنین کے لیے فرض ہے. اور یہ پھر ہم کو تاریخ میں جانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جب کہ کوئی فوج نہیں تھی، کوئی بحریہ نہیں تھا، کوئی ایئر فورس نہیں تھی، بلکہ جتنے لوگ تھے وہی جا کے لڑتے تھے. جہاں اس کا جہاد کا طریقہ الگ تھا، جو بھی تھا. تو اس کے لیے جہاد کیا تھا؟ وہ فرض کفایہ تھا کہ ہر شخص کے لیے نہیں. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلسری کر دیا تو جتنے مومنین ہیں سب کو حصہ لینا پڑتا تھا. لیکن اس میں سے کچھ مجبوریاں بھی تھیں، کچھ خواتین بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نابینا بھی ہو سکتے ہیں، کچھ معذور بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ قائدون پہلے تو ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا یہ کہ یہ جہاد سے جو بچنے والے تھے مختلف ہیلے بہانے کر کے، حد میں وہی ہوا تھا 300 افراد کو لے کے عبداللہ بن ابی اور لڑائی میدان جنگ سے لوٹ گیا تھا. تو یہ اس سے بچنے والے کون ہیں؟ وہ مومنین ہیں. اس کے ساتھ ایک شرط رکھی گئی غیر اولی الضرری، یعنی ان کے پاس کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے. تو یہ قائدون میں سب نہیں آ گئے، بلکہ صرف وہ لوگ جو لڑنے کے قابل ہیں اور وہ لوگ طاقت بھی رکھتے ہیں اور کسی قسم کی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر وہ جہاد میں حصہ نہیں لے رہے ہیں تو وہ لوگ، ایک لفظ لا یستوی آیا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا ثواب
اور ان کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں انعام رکھے ہیں وہ چیزیں ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو جہاد میں شریک ہوں گے. ایک کمپیریزن ہے. تو جی پہلے تو لا یستوی القاعدون، اس کے بعد جو آپ نے کیا بہت صحیح کیا کہ وہ کیا ہے، واہ جو آگے آیا یہ عطف ہے، اور یہ عطف ہو رہا ہے القاعدون پہ. ہم، اس کا المجاہدون جو ہے وہ معطوف، مطلب معطوف ہوا القاعدون کے ساتھ. ہم. تو عطف یہ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ دونوں. کہ القاعدون یہ دونوں جو ہیں وہ عطف اور معطوف ہوئے. اب تو یہ اس کے وہ کس طرح سے معطوف ہو رہے ہیں، یستوی کی وجہ سے اسے کمپیریزن کمپیریزن ہے ان میں، بالکل صحیح ہے نا، کمپیریزن ہے کے کہ برابر نہیں ہے. جہاد پہ نہیں نکلنے والے اور بیٹھے رہنے والے، اور بیٹھے رہنے والے اور وہی جہاد کرنے والے وہی اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. برابر نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اس وقت کے لحاظ سے جہاد کی فضیلت، فرضیت تو نہیں بولیں گے ہم اس کو، اس کی فضیلت لوگوں کو بھرا گیا کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن ان کو وہ اجر نہیں ملے گا جو جہاد میں شریک ہونے والوں کو ملے گا. اس پوری آیت میں جہاد میں پہلے کی آیتوں میں ہم قتل، مومن کا قتل، یہ ساری چیزیں پڑھ چکے تھے. یہ آیت اور اس کے بعد تمام آیت اسی میں داخل ہے. وہ بھی یہ جہاد کی فضیلت، جہاد کے بارے میں اس وقت کے لیے جو لوگوں کو بھارا گیا اس کو ظاہر کرتی ہے. تو پہلی بات یہی ہے، لا یستوی القاعدون والمجاہدون. جی ٹھیک ہے، اتنی بات ہے اس کے اوپر. اور یہ وا جو ہے یہ کمپیریزن کے لیے ہے، یستوی کی وجہ سے نہیں شریک ہونے والے، بیٹھ جانے والے سے مراد نہیں شریک ہونے والے اور جہاد میں شریک ہونے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. برابر کس لحاظ سے؟ درجے میں جو آگے چلے اس کے اجر میں، اجر میں بالکل. اجر میں برابر نہیں ہو سکتے. ہم، اور ایک ٹکڑا کر کے کسی دوسرے کو دیجئے دونوں پورا کریے تو جی اگلا پھر اس کی جو مجاہدون کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن آ رہی ہے. فی حرف جار کے ساتھ سبیل اللہ مرکب اضافی بنا، سبیل مضاف الیہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ. اب اس کے فی سبیل اللہ مطلب جو جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں، اور پھر آگے فردر اس کی ایکسپلینیشن بھی آ رہی سبیل ہے. اللہ کیا ہے؟ سبیل اللہ مرکب اضافی. ہاں، تو پھر یہ خاص طور سے مجاہدون فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یہ مجاہدون فی سبیل اللہ، یہ پھر مجاہدون تو فائل ہے وہ تو اس صحیح کا. ہو گیا، جی لیکن یہ سبیل اللہ ہی کیا ہے؟ یعنی صرف کفر کے خلاف، ہے نا، جو کافر لڑنے آئے گا اس سے لڑنے کے لیے نکلنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے یہاں پر. بعد میں ممالک خلفائے راشدین کے زمانے میں سب فتح ہوئے کہ وہ جہاد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی سلطنت کی وسعت کو بڑھانا اور دین کو پھیلانا مقصد تھا، جہاد نہیں تھا. بلکہ جہاد جو ہے وہ صرف سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کا راستہ. یعنی کفر کے کافر اگر مقابلے کے لیے اسلام دشمنی میں سامنے آئے، اس سے لڑنا ہے، اس کو یا تو ہرانا ہے یا پھر قید کرنا ہے یا مار ڈالنا ہے، یا پھر جو ہے اس کے بھی بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو فقہ میں آتی ہیں کہ تعداد کے لحاظ سے جہاز سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اگر بہت بڑی تعداد ہے تو اس کو حکمت سے کام لینا چاہیے. بہت چیزیں آتی ہیں، لیکن صرف جہاد کی فضیلت کے طور پہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جہاد دو قسم کے لوگ ہو گئے مومنین میں. ایک کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن جہاد میں شریک نہیں ہوئے،
صحیح اور ایک اپنے پہلی بات اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، جی کوئی ذاتی یا زمین یا ملک کو توسیع دینے کا سوال نہیں ہے، اونلی فی سبیل اللہ۔ بالکل صحیح چلیے، اور پھر فی سبیل اللہ خالصتاً اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ کافر اسلام کا دشمن بن کے سامنے آیا ہے۔ اور پھر کس سے لڑتے ہیں، کیسے لڑتے ہیں؟ فردر اس کی ایکسپلینیشن ایک اور مرکب جاری اور مرکب اضافی کے ساتھ آئی، بی اموالہم، بی جو ہے یہ حرف جار ہے، اموال اس کا مجرور ہوا اور اموالہم مرکب اضافی بنا جو کہ مضاف مضاف الیہ ہوئے، اور پھر جو اس سے اگلا وا انفسہم ہے، یہ وا عطف ہوا اموال پہ، اور انفسہم نفسوں کے ساتھ، انفسہم بھی اٹ سیلف مرکب اضافی ہے، نہیں، نفس ایک چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہے، جی وعطف نہیں ہوا، وعطف وعطف نہیں، کیا ہے، معطوف کیا ہے اس میں، وا تو کیا ہے، صرف حرف عطف ہے، جی ہاں وا حرف عطف ہے، بالکل ہاں صحیح، بس اتنی، باقی جی جو ہے اموالہم انفسہم، یہ دونوں ایک انفسہم دوسرے کے اوپر معطوف معطوف نہیں معطوف علیہ، ہے نا؟ جی تو جی اس مال سے نہیں لڑتے ہیں، معطوف علیہ، بلکہ اپنے نفسوں جان کے، اپنے جان کے، خود سے جا کے اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈال کے لڑتے ہیں۔ جی بالکل چلیے یہاں تک دیکھیے، ایک چھوٹا سا جیم ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک مضمون یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ جی بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جہاد کی فضیلت بیان کرنا مین مقصد ہے، جس میں دو گروپ ہیں، ایک جہاد سے جی چرانے والے اور ایک جہاد میں مال اور اپنی جان سے شریک ہونے والے، مال بھی خرچ کرتے ہیں، خود بذات خود اس میں شریک بھی ہوتے ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اجر میں۔ تو اس میں ایک انسینٹیو یا پھر ان کو جو ہے ہمت دلائی جا رہی ہے، فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے کیا فائدے ہوں گے۔ بالکل صحیح، چلیے پھر یہاں اس کے بعد افسار کر سکتے ہو، جی یہاں سے اتنا ٹکڑا فضل اللہ، اس کے انالیسس کرو۔ فضلہ یہ ایک روٹ ورڈ ہے، وہ فضل کیا، اور اس کے اندر اللہ آ گیا تو اللہ اس کا فاعل ہو گیا۔ پہلو ہے، ویری گڈ، اللہ ان فضل کرتا ہے، یعنی فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ جو انعام دیتے ہیں، جو آخرت میں جزا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اب یہ برابر نہیں ہوتے، ایک اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، ایک اسٹیٹمنٹ تھا، تو پھر اب کیوں برابر نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ نے فضل کیا کس کے اوپر؟ المجاہدین باموالہم وانفسہم، پھر مجاہدین ان لوگوں کے اوپر جو جہاد کیے، جس کا مقام کیا ہے؟ المجاہدین کا یہ مفعول مفعول ہے کہ اللہ نے فضل کیا مجاہدین پہ، اور وہ مجاہدین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاد کیسے کرتے ہیں؟ پھر وہی ہے، باموالہم، ان کے مالوں کے ساتھ اور ان کے نفسوں کے ساتھ۔ پھر اس کے اس ٹکڑے کو ہم کھولیں گے بی اموالی، تو اس میں کیا کیا ہے؟ بی اموالی کیا ہے؟ اموالہم کیا ہے؟ بی اموالی تو جار مجرور ہے، ہاں، دو مرکبات ہے اس میں۔ پھر اموالہم اموالہم جو ہے
وہ مضاف مضاف ویری گڈ. چلیے، تو اللہ فضل کرتا ہے کس کے اوپر؟ مجاہدین کے اوپر. کون سے مجاہدین؟ جو دونوں چیزوں سے، مال میں بھی اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں. کس کے اوپر؟ علی الخائدین، ان کے اوپر جو بیٹھے رہے یا جو شامل نہیں ہوئے ان دو چیزوں سے، طاقت اور قوت یا پیسہ رکھتے ہوئے بھی. بس علی الخائدین، ان کے اوپر، ان کے مقابلے میں اللہ جو ہے مجاہدین پہ زیادہ فضل کرتا ہے، ان کو انعام عطا کرتا ہے. وہ اس کے انعام کے یا جزا کے یا ثواب کے مستحق ہیں ان کے مقابلے میں جو علی الخائدین، جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہے؟ انسینٹیو ہے قسم کا کہ جہاد میں شریک ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، ان کو ثواب عطا کرتا ہے، جو دنیا میں بھی ملتا ہے، نہ ملے تو آخرت میں تو یقینی ملتا ہے. اس کے بعد ایک لفظ نہ کر کے کسی اور کو دے دیجیے. جی، درجہ، یہ فضل اللہ درجہ، کہ ان کے درجے بڑھا دیتے ہیں. اس کا مقام کیا ہے درجات ان کا؟ یہ اس کا فضل اللہ کا ایکسپلینیشن. نہیں، کوئی بھی اگر بول سکتا ہے تو فوری ہاتھ اٹھائے. درجات ان کا کیا مقام ہے؟ کوئی بھی. شاہد دانش کیا ہے بولیے. سر مجھے تو تمیز لگ رہی ہے. نہیں، تمیز نہیں ہو، حال تمیز ہوگا پھر. نہیں. درجہ ٹرمینالوجی کو جنازہ نہیں نکالو. کل اتنا اچھا کام کر. یہ حال جو ہے کوئی حال کی کیفیت ہی نہیں. 1 2 3 4 ماشاء اللہ. راشدہ کیا ہے؟ سر مفعول مطلق لگ رہا ہے. کیا بس، ویری گڈ، دیٹس سب. فاطمہ کیا ہے؟ سب یہی بولنا چاہتے ہیں. یہی کہنا تھا جی سر. چلیے مفعول مطلق ہے کہ فضل کے بارے میں، وہ فضل کیا ہے؟ ان کے درجے بڑھا دیتے ہیں. ان کے دنیا میں ثواب دینا ہے تو دیتے ہیں، یا نہیں تو پھر آخرت میں تو ان کے درجات. اب یہ درجے کے بارے میں کئی احادیث ہیں کہ جنت کئی درجوں میں ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ڈفرنس ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا ہے. اتنے ڈفرنس ہے. اور جیسے جیسے ایسے 7 درجات جنت کے ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ مقام سب سے بڑے سے ذرا کم کا جنت الفردوس ہے، جنت الماوا ہے. اس کے کئی نام بھی ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. ایک نچلے درجے کی ہے اور ایک اس سے اوپر کی، اس کے اوپر کی. اس پہ کئی حدیث ہیں. تو ان کے درجات، وہ نیک عمل کرے، ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے اوپر قائم رہے، تو بھی جو ہے ان کو درجات جنت ملے گی. یہی نہیں کہ صرف جہاد میں شریک ہوں گے تو ہی جنت ملے گی. لیکن اگر وہ نچلے درجے میں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کیا کرتے ہیں؟ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں. وہ نچلے درجے سے اوپر کے درجے میں جنت الفردوس تک بھی جا سکتے ہیں. ایڈیشنل عمل ہے یہ. اس وقت جہاد جو کیا، اگر نیک لوگ بھی ہوتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، عبادتوں کی پابندی بھی کرتے تھے، تو وہ صرف جہاد نہیں کرے اس لیے دوزخی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہوں گے تو عمل کے لحاظ سے جنتی ہی. لیکن
فضل یہ ہوگا کہ جو جہاد کریں گے ان کے درجات، ان کو اونچے درجات پہ اللہ سبحانہ تعالی پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مفعول مطلق ہو گیا. کسی کا مائک اور کھلا ہے. چلیے اب اس کے بعد انصار حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى حسنہ. چلیے گڈ. جی، چلیے وا جو ہے پھر یہ حرف عطف ہے اور یہ پورا عطف بیانیہ بولیں گے کہ فضل کیا اللہ نے مجاہدین کو، تو پھر اسی طرح وعدہ ہے اللہ کا سچا. وَكُلًّا، اور کلن جو ہے یہ ایک وہ ہے کیا ہے مکمل، کہ کیا بولیں گے اس کو، زن کے معنی کیا ہے؟ مکمل، کل پورا. مکمل نہیں، ہر ایک اچھا میں قائدون بھی آ گئے، جہاد میں شریک اچھا ہونے والے بھی آ گئے، مومن بھی ہیں، وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، عبادتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں. تو اس کے لیے کلن کا جو لفظ ہے وہ مومنین کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے. اچھا یہ سب جو کے لیے. فضیلت ہے یہ درجات بڑھائے جائیں گے جہاد کی وجہ سے. لیکن جو نیک اعمال کریں گے، اللہ کی خالص عبادت کرتے رہیں گے، ایمان والے ہوں گے، تو ان کے لیے وہ کلن، یہ مومنین کے لیے ہے. جو بھی مومنین ہیں اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو اس توحید کو کرتے صرف ہیں. حرف بول کے چھوڑ دیں گے ہم. صرف یہ عطف ہے، واہ جو ہے عطف ہے، اور کلن وعدن جو ہے یہ کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے کہ جو بیٹھنے والے اور جہاد میں حصہ لینے والے. نہیں، کلن کو صرف عطف کے حرف بول کے چھوڑ دیں گے واو یا واو واو کو صرف حرف عطف بولیں گے، کلن جو ہے اور ہر کوئی یعنی مومنین. نہیں اس کو بولیں گے کہ اپن گرامر میں اس کو زیادہ سے زیادہ بدل بول سکتے ہیں کہ اچھا مومنین اور قائدین کا ذکر ہو رہا ہے، تو دونوں کے لیے، قائدین کے لیے، دونوں کے لیے کیا ہے؟ وعد اللہ. وعدہ جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے. وہ وعدہ ہے، وہ وعدہ کیا، وہ وعدہ ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے، اس کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے. الحسنہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے. کیسا ہے اللہ کا وعدہ؟ بہترین، بہترین. بہترین وعدہ ہے کہ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دیں گے اگر وہ نیکی کریں گے، دوسرے عمل بھی کریں گے. لیکن اگر وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اپنے مال اور نفس کے ساتھ تو ان کے درجات بڑھا دیے جائیں گے، ان کو پر فضل ہوگا اللہ کا، اور وہ جس درجے میں تھے اپنی نیکیوں کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے ان کے درجات اعلیٰ کر دیے جائیں گے. اس کے گرامر کے لحاظ سے اگر ہم اس کو بھی وہ تو کہہ دیے، لیکن اس جملے کے انالیسس کیسے کریں گے؟ کس قسم کا جملہ ہے؟ جملہ تو کلن آنے سے ہم، تھوڑا جملہ خبریہ ہے. اچھا اس کو اگر مبتدا کس کو لیں گے اپن؟ لن ہی کھلیں گے، لیکن اس اچھا میں چونکہ ایک بدل ہے اور وہ مومنین کے لیے آیا ہے، تو اس مومنین میں دونوں شامل ہیں، قائدون والمجاہدون. اگرچہ کہ یہ مرفوع نہیں ہے لیکن بدل کے طور پہ ہے
کس کے؟ قائدون اور مجاہدون اچھا، کے لیے. تو تو کل ہر مومن مبتدا لے لیں گے، وعد اللہ الحسنہ جو ہے اس کی خبر لے لیں گے. اور پھر اس پھر کا مفہوم پھر خبر کو اگر کھولے تو پھر یہ جملے فعلیہ ہو گیا. وعدہ فعل اور فاعل، اللہ اس کا فاعل اور الحسنہ اس کا مفعول بھی. ویری گڈ. چلیے تو یہ اس کو بس سمپل یہی ہے کہ اور ہر ایک کے لیے اللہ کا وعدہ بہترین ہے. ہر ایک کے لیے میں نے اس میں وہ دونوں ہو گئے. کون دونوں ہو گئے؟ اوپر جو قائدونہ ہے اور مجاہدونہ ہے. دونوں ہو گئے، دونوں کے لیے. لیکن فضل زیادہ ہوگا اللہ کا کس کے اوپر؟ مجاہدین پہ. پھر وہ آگے مجاہدین. مزید ایکسپلینیشن آ رہی. ہم، وہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اور وا جو ہے پھر یہ حرف عطف ہے، عطف بیانیہ ہی بولیں گے، یا اس کو جو ہے وعد اللہ پہ فضل اللہ عطف اور معطوف ہو رہے ہیں. ہم، وعدہ بھی ہے اور اللہ کا فضل ہے. فضل اللہ میں فعل فاعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، المجاہدون اس کا مفعول بھی ہے، القائدین مرکب جاری ہے، اجرن جو ہے اس کی صفت ہے اور عظیمن موصوف ہے. بڑی صفت، بڑا اجر، صفت موصوف ہے اجرن عظیمہ. صفت ہے اجرن عظیمہ. ان کے لیے ایک اجر ہے. یعنی دو وعدے ہیں. کیا دو وعدے ہیں؟ ایک درجات کا وعدہ ہے اور دوسرا فضل ہے اللہ کا، اجر عظیم. اجر. ایک تو درجات بڑھیں گے، اور جتنا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملتا ہی ہے نیک کاموں کا. تو یہ پوری آیت صرف اس وقت کے لحاظ سے جو جہاد کی ضرورت تھی، اہمیت تھی، اس کو ایک اس کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ جہاد میں ہر مومن کا شریک ہونا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو فرض کفایہ کہلاتی ہیں کہ اگر سارے مومنین نہیں کر سکے، ان میں سے چند لوگ وہ کام کرے یا جتنی ضرورت ہے اتنے لوگ وہ کام کریں، تو ایسی صورت میں سے سب پہ سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے اور سب کو ثواب ملتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جہاد بھی ہے. ہر کوئی نہیں چلے جاتا اس میں، بلکہ سلیکٹڈ طاقت رکھنے والے نوجوان جو مہارت رکھتے ہیں، تھوڑی لڑائی جانتے ہیں، تو وہ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. لیکن آج کے حالات بالکل الگ ہیں، آج کی جنگیں بالکل الگ ہیں. وہ پھر وہ کفر اور ایمان کی لڑائی کے بھی طریقے بالکل الگ ہیں. وہ تو لڑائی کہیں ہوتی نہیں ہے، صرف زمین کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک فتح کرنے کے لیے. وہ بھی ایک زمانے کی غزوہ تو رولڈ آؤٹ ہی ہے نا، غزوہ تو ہونا ہی نہیں. جی غزوہ تو سوال ہی نہیں ہے. غزوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جتنے لڑائیاں ہوئے وہ غزوہ کہلاتے تھے. چلیے تو اب یہ پوری اس کو آمرین ایک بار بریف کر دیجئے، کیا سمجھے اس آیت کو؟ جی سید صاحب، تو یہ پوری آیت ریپیٹ کروں میں؟ کریے بغیر جی گرامر کے. ترجمے میں کیسے سمجھا، ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹ جیسا یہاں آپ نے پڑھا ویسا ترجمہ کریے. اوکے. یا لا یستوی القاعدون من المؤمنین. یستوی برابر، لا نہیں، برابر نہیں، بیٹھے رہنے والے وہ مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں، غیر اول الضرری، بغیر کسی وہ وجہ کے. مسلمان کس میں سے ہوں؟ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مومنین. ہاں ان کے ساتھ اور کیا آیا؟ غیر اول الضرری. کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسے جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں؟ یا تو وہ جہاد پہ جانا نہیں چاہ رہے یا کوئی وجہ ہے.
غیر اولد ضرری کے معنی بتائیے. بغیر بغیر کسی کسی عذر وجہ کے، بغیر کسی عذر کے عذر کے. یا کوئی تکلیف کے بغیر جہاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت اب اس میں ایک شان نزول بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو اس وقت عبداللہ بن مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ بھی محفل میں تھے. انہوں نے سوال کیا کہ میں تو اندھا ہوں، نابینا ہوں، اور میں کیسے جہاد میں حصہ لے سکتا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ اگر کوئی مجبور ہے، شرعی مجبوری ہے، تو وہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو نہیں جانے سے. بلکہ بعض غزوات میں، غزوہ تبوک میں جب آپ تشریف لے گئے تو کچھ تو صحابہ صرف کاہلی کی وجہ سے ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن کچھ مجبوری سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کے بتایا کہ ہر جگہ جہاں تم پہنچے تھے، مدینے سے لے کے تبوک تک کا سفر اور واپسی کا سفر، وہ فلاں حضرات تمہارے ساتھ تھے، اور جتنا شریک جہاد میں جو لوگ تھے ان کو ملا اتنا ہی ثواب ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ دل میں جذبہ تو رکھتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی عذر تھا، کوئی مجبوری تھی. تو وہ ایسی صورت بھی ہوئی ہے. بہت سے جلیل القدر صحابہ تھے ایسے جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، اور اس میں احد میں بھی حصہ نہیں لے سکے تھے، لیکن آپ نے ان کو رخصت دی تھی اور وہ مجبوری کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہیں لے رہے تھے. نیت نہیں تھی کہ جہاد سے بچنا ہے. چلیے اس کے بعد آگے تھوڑا اور کر کے جی والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، بی اموالہم و انفسہم جو اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں یہ؟ جو مجاہدین جو اپنی جان اور مال کے ساتھ وہ جہاد کرتے ہیں. تو کیا ہے مطلب کیا ہے؟ کس سے تو اس کا تعلق مطلب یہ ہے کہ کس سے تعلق ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں. وہ قائدونا، ان سے قائدونوں سے نہیں ہے. کس سے تعلق ہے اس کا؟ کن کا؟ مجاہدونا کا. یستوی سے ہے سید صاحب، برابر نہیں ہے. یستوی سے برابر نہیں ہے. قائدون اور مجاہدون برابر برابر نہیں نہیں ہے، جی برابر سے تعلق ہے. چلیے اب جی اس کے لیے پھر برابر نہیں ہے تو ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہ آگے کا کنٹینیو کریں گے. اور ہے کوئی ایوننگ والا پڑھنے کے قابل یا پڑھنا چاہتا ہے؟ سر میں کر سکتی ہوں. ساریہ کا چلیے بولیے. فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم و انفسہم. سو فضل اللہ جو ہے یہ فضل اللہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور اس میں فعل فاعل ہیں، اللہ اس کا فاعل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ان پہ ہے جو مجاہدین ہیں، جو جہاد کرتے ہیں. بی اموالہم، اس میں بی اموال جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور اموالہم جو ہے وہ مضاف لہ ہے. وا حرف عطف ہے. انفسہم اپنے جانوں سے. اس میں بھی مضاف لہ ہے، اپنی جانوں سے. تو اللہ کا فضل ان مجاہدین پہ ہے جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنے جان سے. القائدین ان کے مقابلے میں جو شامل نہیں ہوئے، جو بیٹھے رہ گئے. درجاتن پھر کمپیریزن ہے. دیکھیے یہاں پہلے ٹکڑے میں تھا لا یستوی،
اور یہاں پر پھر کمپیریزن ہے کہ اللہ کا فضل تو دونوں پہ ہے. اگر وہ نیکیاں کرتے ہیں تو گناہ گار تو نہیں ہے، جہنمی تو نہیں ہے، لیکن ان کے درجات کم ہوں گے ان کے مقابلے میں جو جہاد کرتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے مجاہدین پہ، کس کے مقابلے میں؟ علل قائدینہ اور ان کے درجات اوپر ہوں گے، اونچے ہوں گے. اس کے اوپر کس کے؟ قائدین کے نا. جی، قائدین کے مقابلے میں مجاہدین کے درجات بلند ہوں گے. ویری گڈ. چلیے درجات. پھر اس کے بعد کا ٹکڑا بہت اچھا، ویری گڈ، ایکٹیو رہا کیجیے ایسے ماشاء اللہ. میں پڑھی لوں پورا؟ پڑھیے پڑھیے پڑھیے. وَكُلًّا اور سب، یہ بھی حرف عطف ہے. کلن مطلب ہر کوئی یا تمام لوگ. وعد اللہ الحسنہ، وعد اللہ میں پھر وعدہ میں فعل فاعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، الحسنہ جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے. تو تمام لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ بہترین ہے. لوگ نہیں، تمام مومنین کے لیے. تمام مومنین کے لیے. مومن ہونا، اللہ پہ ایمان لانا، اور دو چیزیں ضروری ہیں مومن کے لیے. آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانا، کلمہ پڑھنا نہیں بلکہ صالح عمل کرنا. یہ دو جو کرتے ہیں وہ سارے مومن ہیں، ان کو اس کا اجر ملے گا. لیکن کسی کو زیادہ فضیلت ملے گی. کلن وعد اللہ الحسنہ، سب کے لیے اللہ کا بہترین وعدہ ہے. چلیے. وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل مجاہدین کے لیے اللہ کا فضل مجاہدین پہ قائدین کے مقابلے میں بڑا اجر عظیم ہے. ویری گڈ. ان کا اجر قائدین کے مقابلے میں زیادہ ہے. ساحل کلیئر کہ اس لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ جہاد میں حصہ لینا ہے، اور یہ کوئی فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگوں کو ضرور جہاد میں حصہ لینا ہے. اینی ڈاؤٹ آن دس آیت؟ کہیں کوئی چیز تشنگی ہے؟ یہ سارے مفسرین یہی مانتے کہ جہاد بالکل نہیں ہے، یا کچھ ایسا بھی مانتے کہ آج بھی جہاد ہو سکتا ہے. آج بھی جہاد ہو سکتا ہے، ماننے والے بھی ہیں. اب یہ جتنے بھی القاعدہ تحریک تھی اور یہ جہاد ہی کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل غلط جہاد ہے. جہاد میں کوئی معصوم قتل نہیں کیا جا سکتا، عام آدمی قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ٹیررزم ہے کہ کسی بچوں پہ فائرنگ کر دی. وہاں پاکستان میں ہوا تھا، سویلینز کے اوپر وہ بم گرا دیے. یہ دوسرے لوگ ایسا کر رہے ہیں. ایسے ایران بھی پرسوں وہ کیا، لیکن سول بستی پہ نہیں کیا، ان کے فوجی اڈوں پہ کیا. تو بہرحال آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو جہاد کی فضیلت، ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تبوک کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اسلام خود پھیلے گا، اور البتہ تم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹائے جا رہے ہو. اب وہ ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، جو برائیوں کی طرف شیطان جس میں وسوسہ ڈالتا ہے اس طرف لے جاتا ہے، جو اللہ کے عدول حکم کرتا ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں، اور لیکن صحیح بات تو جہاں تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے فتوحات ہوئے وہ صرف
سلطنت کو اور اسلام کو طاقت دینے کے لیے بڑھائی گئی تھی، اور بہت کم جو ہے جہاد ہوئے کہ وہاں پر کافر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا، بس ملک فتح کرنا جیسے بادشاہ وغیرہ سب کرتے تھے. لیکن یہ سلسلہ 1300-1400 سال تک چلتا رہا. لیکن 2 جنگیں عظیم جو ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار کے موقع پہ، اب کوئی ملک کسی ملک میں داخل ہو کے اس کو، البتہ وہ بارڈر کے اختلافات باقی ہیں، انڈیا اور پاکستان میں ہیں، اور جو اب اسرائیل اور غزہ اور فلسطین میں چل رہا ہے وہ ان کے حصے میں داخل ہونا چاہتا ہے. حالانکہ وہ بھی غلط ہے کہ وہ بارڈرز متعین ہو گئے تھے تمام ممالک کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہ 39 سے جو ہوئی تھی اس وقت تک ساری چیزیں. اب اس کے بعد جیسے پرانے بادشاہ کہیں بھی حملہ کر کے اس ملک پہ قبضہ کر لیتے تھے، اب ویسا نہیں ہوگا. انڈیا نے صرف مدد کی تھی بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ دلانے میں، لیکن اس پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ گیا. اسی طرح کوئی کسی کے ملک پہ اب قبضہ نہیں کر سکتا، جا کے بیٹھ کے اس میں اس کو حاصل کر لے. وہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے. اب یہ ہے کہ کسی مجبور کی مدد کی جائے، اور وہ اگر ضرورت مند ہے تو وہ تو عام حالات میں بھی کسی نہ کسی کو اگر اس کے پاس طاقت ہے تو جو حق رکھتا ہے یا جو مجبور ہے کسی ظالم کے ظلم کے تحت وہ پھنسا ہوا ہے تو اس کی مدد کرنا وہ ہر مسلمان کا فرض ہے، جہاد تو نہیں ہے. Hope to answer the question. بس 6 سوال ہے. اور کوئی سوال؟ کچھ اور یہ بولنا؟ جیسے یہ زمین کے لیے کہہ کے مسجدوں میں اور اسکولوں میں بم ڈال کے عورتوں کو بچوں کو 40-50 ہزار کی تعداد میں اگر کوئی کنٹری مار رہی ہے تو اس کے خلاف، اور صرف مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو اس کے خلاف جہاد کرنا تو جہاد ہی ہوگا. صرف مسلمان ٹارگٹ ہیں تو پھر جہاد کرنا ہوگا، لیکن جہاد ایسا ہر کوئی لے کے نہیں نکلے گا. آج کا جو دور ہے، پاور ہیں، نیوکلیئر پاور ہیں، اور پھر ایک آرگنائز قسم کی تنظیم جسے فوج کہتے ہیں، وہ بحریہ بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اور ہوائی بھی ہوتی ہے. تو وہ خود جہاد کریں گے. اگر وہ اسلامی ملک ہے تو یقیناً وہ جہاد کرے گا. اگر صرف مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جیسے تم مسجدوں کے اوپر کوئی ایسا کیا، تو یقیناً اگر وہ مومنین مسلمان ملک ہے اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ جہاد ہوگا. یقینی بات ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر یا ان کے دین کے اوپر تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ ملک مسلمانوں کا ہے، اس کے اوپر زبردستی ہو رہی ہے. ایسی صورت میں اس کو جہاد بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آج کے ماحول میں وہ پرانی بات نہیں ہے جیسے جہاد اس زمانے میں ہوتے تھے. تاریخ میں مغل دور تک بھی ایک میدان میں 2 راجاؤں کی فوج جمع ہوتی تھی، ایک دوسرے سے لڑتے تھے. وہ تو ختم ہو گیا، بہت زمانہ ہوا ختم ہو گیا. اب جن کے جو ذرائع ہیں یا جو پاور ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے، بام کی پاور ہے. میدان میں کہاں ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنا. ٹھیک ہے. باقی مزید سوالات کوئی اچھا سا مفتی دیکھ کے کرنا. میں مفتی تو نہیں ہوں، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں وہ بتا دیا. ٹھیک ہے. Is it okay؟ جی چلیے. اب یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہے، بلکہ اسی کے تحت
صرف آیت کا نمبر بیچ میں ہے، دونوں مل کے ایک ہی آیت ہے، اور یہاں کے 96 پہ یہ مضمون ختم ہوگا، لیکن 100 تک ایسے ہی یہ مضمون چلتا رہے گا جو شروع سے میں سمجھتا ہوں کہاں سے چل رہا تھا، وہ 58 سے بہت بڑا پارٹ ہے سورہ نساء کا کہ منافقین کے بارے میں، یہ بلکہ 44 سے چل رہا تھا، یہودیوں کے نافرمانیوں کا ذکر تھا، منافقین کے حرکتوں کا ذکر تھا، پھر آداب تھے کہ لڑائی میں کس کو قتل کرنا، کس کو نہیں کرنا، آمدن کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اور اتفاقاً ہو جائے، غلطی سے ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، اور پھر جہاد کی اہمیت، یہ اس وقت کے لحاظ سے تو یہ اس اتنے گروپ کی ایک آخری گروپ ہے۔ اس کے بعد 97 to 100 وہ گروپ ہم الگ کر سکتے ہیں، اس میں متعلق تو یہی ہے لیکن تھوڑا سا مضمون الگ ہے، اور 100 کے بعد پھر تربیتی آتے ہیں، شرعی قوانین، بہت سی چیزوں میں وہ چیزیں ہیں۔ یہ چلیے اس کو کون ایوننگ میں سے اور کوئی ہے جو بچ گیا یا چھٹ گیا یا کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ میں کروں سید صاحب؟ ہاں چلیے پڑھیے۔ درجات منہ و مغفرتوں و رحمتن، درجات جو ہے وہ اجرن کا بدل ہے، ویری گڈ، بہت منہ جار مجرور متعلق فضلہ، اینڈ و مغفرتن واو حرف عطف ہے، اور مغفرتن معطوف ہو رہا ہے درجاتن پر، و رحمتن جو ہے واو حرف عطف ہے اور رحمتن معطوف ہو رہا ہے مغفرتن پر، ویری گڈ، تو درجے اس کی طرف سے اور بخشش اور رحمت also اللہ کی طرف سے جو فضیلت ہے اس کے اوپر ہے۔ بالکل اسی سے دیکھیے کہ صرف آپ نے اجرن کے اوپر اس کا بدل کہا، لیکن یہاں پر چونکہ اجرن عظیمہ ہیں تو کئی گرامیرین اجرن کا بدل کہہ رہے ہیں، اجر جو ہوگا وہ کیا ہوگا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ کیا ہیں کہ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں مجاہدین کو زیادہ فضل ہے، ایک چیز ان کے درجات بلند کیے جائیں گے اور ان کو اجر نصیب کیا جائے گا، اس کا ثواب دیا جائے گا، اس کا انعام دیا جائے گا۔ اب وہ انعام یا اجر کس صورت میں ہوگا اس کی مزید وضاحت ہے کہ اس کے جو بھی ان کے اس عمل کے درجات ہیں، من ہو کے بارے میں آپ نے کہا، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، من ہو جار مجرور ہے تو ہو کون ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے درجات بھی ملیں گے، اور کوئی چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے ہیں تو اس کی بھی مغفرت ملے گی، اور اللہ کا رحم بھی ملے گا۔ تو وہی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہاں تک اسی بات کا کنٹینویشن ہے کہ ان کے درجات بڑھیں گے، اللہ کا فضل ہوگا، اور یہ درجات اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ان کو ملے گی۔ یہ صرف جہاد کے لیے انسینٹیو یا موٹیویشن ہے کہ لوگوں کو تیار کیا گیا اس وقت کے لحاظ سے۔ جی بالکل، ویری گڈ، اور پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں فارحہ خاضی بھی کر سکتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تو بیچارے کا اچھا پرفیکٹ ہو گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یہ کانا کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور غفور خبر نمبر 1، رحیم خبر نمبر 2۔ ویری گڈ، چلیے ہمیں اتنا تو پرفیکٹ ہو گیا، ویسے اور بھی سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، بس یہی ہے کہ پابند نہیں ہے اور اکثر مصروف رہتے ہیں، خیر وہ اللہ انشاءاللہ ٹائم چینج ہو گیا نا تو اب ٹھیک رہے گا۔ چلیے بہرحال یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے نا، یہاں تک۔ اب اس کے بعد ہم
ایک گروپ شروع کریں گے، اب وہ ہے 97 سے 100 تک کا گروپ، پورے 4 آیتیں، اور یہیں سے 97 سے رکوع یہاں ختم ہو گیا، 13واں رکوع تھا، یہ سورہ نساء کا 13 رکوع تھا، اب یہاں سے 14th رکوع شروع ہو رہا ہے، وہ رکوع یعنی جو پارٹس بعد میں بنائے گئے ہیں، یہ 14th رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں صرف 4 آیتیں ہیں، 97 98 99 and 100، یہ 4 آیتیں ہیں۔ اس کا بھی مضمون ایک قسم کا ہے۔ اب یہ اوپر کی آیتیں بشارت والی تھیں، ثواب تھا، ہے نا؟ اب یہاں پر تھوڑا سا مضمون چینج بھی ہو رہا ہے، وہ تھوڑا سا چینج ہی ہو رہا ہے۔ یہ آیتیں ہجرت کے بارے میں، یہ بھی اس وقت کے لیے بھی ہے اور آج کے لیے بھی ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ مکے میں اسلام آیا تھا، اور پھر مکے والوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بہت دشمنی کی، اور پھر غریب مسلمان جو ایمان لائے تھے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، تو ہجرت کا حکم ہوا، اور اس وقت ہجرت فرض تھی سب کے لیے، جو مومن ہو جائیں ان کو مدینہ آنا، اس لیے کہ وہاں پر ایک دارالسلام بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے مال دولت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو ان کے لیے یہ نظارت کی آیتیں ہیں اباؤٹ ہجرت۔ یہ جہاد والی آیتیں یہاں پر ختم ہو گئی، اور یہ 4 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہجرت سے جو بچے رہے یا نہیں کرے ان کے لیے ڈراوا ہے کہ وہ اس وقت ہجرت کیوں نہیں کیے۔ آج بھی یہ ہے کہ کہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس ملک سے نکل کے کسی دارالسلام میں چلے جائیں، یا پھر ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنے دین پہ آسانی سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اور کتنے ممالک ہیں جہاں پر ان لوگ جو ہے تکلیف میں ہیں، اسلام کے قوانین کو پورا نہیں کر سکتے، بہت سے ہیں۔ تو یہ پوری 4 آیتیں ہجرت اور مقام کو، خاص طور سے وتھ اسپیشل ریفرنس مکہ فتح ہونے سے پہلے تک ہجرت کا حکم تھا، لیکن جیسے ہی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے منع فرما دیا، اس لیے کہ مکہ خود دارالسلام ہو چکا تھا، اب وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اب ہجرت کی ضرورت نہیں تھی۔ چلیے اس میں سے یہ لوگ تھوڑا سا اچھا کر لیا بیچارے ایوننگ والے، اب آفٹر نون میں سے کوئی ہے جو اس کو اس آیت کو لے گا، بہت تیز نہیں جانا ہے، سیکھنے والوں کا خیال کرنا ہے۔ Who wants to go first؟ میں حمیرہ چلو خلاصہ کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، یہاں تک لیں گے۔ یہ انا کا جملہ ہے جس میں انا کا اسم الذین جو کہ اسم موصول ہے، اور اس کا جو صلہ، یہ اس کا صلہ ہے توفاہم، تو یہ دونوں مل کے انا کے اسم کی جگہ لے رہے، صحیح ہے؟ یہ آپ پھر صرف الذین کو لیں گے، اور سر خبر تو اس کی آگے آ رہی ہے، اس لیے اس کو صرف میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں الذین کو انا کا اسم کہوں گی اور پھر اس کی خبر توفاہم الملائکۃ کہوں گی۔ یہ الذین کا تعلق توفاہم
توفاہم کیا ہے پہلے؟ وہ لوگ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، یا وفات یعنی جیسے زندگی پوری ہوئی تو وفات ہو گئی، یعنی جب وفا وہ موت ان کو آتی ہے، یا وہ وفا یعنی ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، یا فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں۔ اصل میں لفظ توفاہم ہے، لیکن یہ اس میں 2 تے آتے ہیں، اور اس میں ایک تے تو زائد کا ہے اور ایک تے پریفکس کا ہے۔ تتوفاہم الملائکۃ، یعنی ملائکہ کا کیا مقام ہے؟ سر ملائکہ اس کے فائل بنیں گے، واحد ہے۔ تو تا جو آیا ہے پہلا وہ تو ملائکہ کے لیے ہی آیا ہے، فیمینائن جینڈر۔ یہ وفا توفا میں وفا یعنی وہ موت پایا، توفا میں نے اس کو موت دینے والے، وہ اس کو موت ملی ملائکہ کی طرف سے۔ تو ایسا ایک عربی میں اہل زبان 2 تے آئے تو اس کو ایک کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تو اصل توفاہم الملائکۃ۔ اور دوسری جگہ بھی حامیم سجدہ میں بھی ملائکہ کا نزول نیک لوگوں کے لیے جو ہوتا ہے، جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو کس طرح سے قبض کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ان سے، اس کا بھی ذکر ہے۔ یا تو ہم نفس المطمئنہ کہہ کے کرتے ہیں کہ جی الی ربی کے راضیۃ مرضیہ، اور جو گناہ گاروں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ عجیب ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، اور منہ پہ اور جسم پہ مار مار کے جسم کے اندر جو روح چھپی ہوئی ہے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر ایک گرامیرین کے اندر ایک بڑا سمجھے کہ اختلاف ہے کہ الذین کا تعلق تتوفاہم الملائکۃ سے ہے، یہ ظالمو انفسہم سے ہے۔ اس میں بڑا کنفیوژن ہے۔ الذین کا تعلق ویسے تو ظالمی انفسہم ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر۔ بس جی یہ اصل میں زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یہاں پر صلہ موصول نہیں ہے، بلکہ ان الذین ظالمی انفسہم، بالکل وہ لوگ جو اپنی نفسوں پہ ظلم کرے، تتوفاہم الملائکۃ، ملائکہ ان کی روح کھینچنے کے لیے آتے ہیں، ان کی روح کھینچنے کے لیے آتے ہیں، ان کی جب موت کا وقت آتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک قالو ہے، یہ کون ہے؟ یہ قالو جو ہیں یہ فرشتے ہیں، الملائکۃ، ملائکہ تو ہیں، ان سے اس روح کھینچتے وقت یہ ایک پوچھتے سوال ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ یعنی آپ نے ابھی بتایا کہ جب ان کو ہجرت کا ہجرت کا حکم دیا گیا تو وہ نہیں، ہجرت نہیں کیے، یہ نفس کے اوپر ظلم ہے، بلکہ وہ وہیں رہے اور لوگوں کے ظلم سہتے رہے، اور یا تو اپنے مال کی یا جائیداد کی یا عزیز و اقارب کی محبت میں ٹھہرے رہے، وہ بھی ایک اپنی نفس کے اوپر ظلم تھا۔ جب حکم ہوا تھا ہجرت کرنے کا تو چاہیے تھا کہ ہجرت کر لیتے، تو اس کے لیے صرف ایک ڈراوا ہے کہ وہ لوگ ظالمی انفسہم جو اپنی نفس پہ ظلم کرتے رہے، ان کو تتوفاہم الملائکۃ، جب ملائکہ ان کے روح کھینچنے آئیں گے، موت دینے آئیں گے، تو پہلے ان سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے، قالو کے بعد جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مخولہ، ان کا جو فرشتوں کا مخولہ ہے وہ ہے فیما کنتم۔ تو فی جو ہے یہ ایک طرح کا، یہ فی حرف جار اور ما استفامیہ ہے، یعنی کس چیز میں، کہاں، کیسے، لائک کیوں، ایک سوال ہے فیما کس یہاں پھر اور ایک چیز آ گئی، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کے آپ لفظی
انالیسس نہیں کر سکتے، بلکہ ایک فریز کے طور پہ what was the matter with you، ہاں کیا کیوں کرتے رکے؟ رہے تم، مطلب کیوں نہیں تم نے ہجرت کی، یا مطلب کیا تم نے اپنے جان پہ جو ظلم کیا، کیا کر رہے تھے تم، واٹ ور یو ڈوئنگ؟ تو اب زیادہ سے زیادہ انالیسس کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ کانا کا جملہ ہے جس میں تم جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، جو کہ ریفر بعد کر رہا میں ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور کانا کی، فیما کو ہم اس کی خبر مقدم کہہ سکتے ویری ہیں۔ گڈ، کانا کی خبر مقدم ہے اور تم اس کا اسم ہے، یہ ان کا قولہ ہے، اور وہ مقولے میں ان سے سوال کریں گے واٹ واز دا میٹر وتھ یو، آخر تم ہجرت کیوں نہیں کرے؟ یعنی کہ یہاں ہجرت کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ 4 آیتوں میں آپ کو خود اس کا آگے مطلب نکلے گا، یہ کسی اور معاملے میں نہیں ہے۔ وَتُهَاجِرُوا فِيهَا، ہجرت کا ذکر آیا ہے لیکن بعد میں ذکر ہے، تو یہ ظالموں ہم انفسہم، یہ ظالم انفسہم لیں گے کہ انہوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ان کے تو ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح نکالنے آئیں گے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب، کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا، واٹ واز دا میٹر وتھ یو، کیوں نہیں یا تم ہجرت کی ہے؟ جی چلیے ایسے کوئی وہ دوسرا جواب لے دیں لے، گے۔ ہاں اور ایک ٹھیک اور ایک اور ایک کو لے ہے، لیتے ہیں ہمیں۔ ٹھیک ہے سر، بالکل۔ چلو جلدی، دوسرا کون تیار ہے؟ سر میں کر لوں؟ سر میں ٹرائی ہاں، کروں یا کوئی اور کرے؟ 1 2 3 آ گئے، چھوٹا دونوں مل کے کر لو، پہلے شاذ پوچھی تھی اس کو کر لو، اس کے بعد سجدہ کریں گے، چل جلدی۔ خالو یہ یہاں تک لے لیں گے، تو اب یہ جو خالو ہے اس میں جو فعل اور فاعل ہے، اس کے فاعل ہو گئے جنہوں نے اپنی ظلموں پر اپنی نفسوں پر ظلم کیا تھا، یعنی جن کی روحیں قبض کی ملائکہ نے اور جن سے سوال کیا ملائکہ نے، وہ کہیں گے کیا کہیں گے، آگے ان کا مقولہ آ رہا ہے، کننا مستضعفین فی الارض کہیں گے۔ تو یہ ہو گیا کانا کا جملہ، نا جو ہے اس کا اسم ہے، اور مستضعفین فی الارض اس کی خبر ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم تھے مستضعفین، یہ ہم آیت نمبر 116 میں بھی پڑھ کے آئے، جن کے جو مستضعفین تھے اللہ نے فرمایا ان کے لیے لڑو، تو یعنی کہ کمزور تھے زمین میں، وہ کہیں گے ضعفا سے ہے، ضعفا سے ہے، جی بالکل کمزور سے مراد ضعیف ہی نہیں بلکہ کسی وجہ سے مال کی کمی تھی، یا صحت کی کمی تھی، یا کوئی پھر بھی مجبوری کے پڑھائی کی، تحت ہم مجبور تھے۔ یہ مجبور تھے۔ تم سے کیا معاملہ تھا تمہارا، تم کیوں ہجرت نہیں کیے؟ جب یہ سوال کیا جائے گا تو وہی لوگ الذی نہ ظالم انفسہم کا یہ جواب آ رہا ہے، قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم جو ہے زمین میں مجبور تھے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، یا ہم بیمار تھے، یا کوئی بھی ان کی مجبوری کا ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، سجدہ، بہت اچھا، ویری گڈ۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو یہاں تک ہم لیں گے، تو اس میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کا فاعل جو ہیں وہ ملائکہ کی طرف ریفر ہو رہا ہے، اور علم سے جو ہے ایک استفہامیہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ جو ہے علم، جو ہے حرف سوال ہے، استفہام ہے، اور لم جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، حرف نفی ہے۔ کیا نہیں، تکن ارض اللہ واسعتن، یہاں تک ہم لیں گے، اور یہاں سے جو ہے ایک تکن سے کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور کن ارض اللہ واسعتن، تو یہاں سے کانا کا جملہ میں تا جو ہے وہ اس کا اسم ہے کانا کا، جو ایمپٹی ہو رہا ہے ارض اللہ سے، ارض اللہ کے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین، واسعتن کانا کا اسم ہے، کانا کے اسم کی خبر ہے، سوری، تو کیا نہیں تھی اللہ کی زمین واسعتن وسیع، ارض اللہ کو نہیں کرے، سر ارض اللہ کانا کا تا کو ریپلیس کر رہا ہے، ارض اللہ کانا کا اسم بن رہا ہے یہاں پر۔
یہ مضاف مضاف علیہ متکلف بن کے ہاں بن رہا ہے. چلیے جی سر. کو تو یہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم نے ہجرت نہیں کی اس ظلم کی جگہ سے. یس جو ہے وہ عطف ہے یہاں پر تہاجرو فیہا، اور تو جو ہے یہاں پر تہاجرو میں فعل اور فاعل ہے. تو جو ہے یہ فاعل ہے اس کا، جو ریفر کر رہا ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بولا کہ ہم مجبور تھے، مستضعفین یعنی ہم ضعیف تھے یا کمزور تھے. ہاجرو میں واو الف اور تو جو ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، اور حجرا اس کا فعل ہے. کہ تہاجرو کہ تم ہجرت کرتے، فیہا جار مجرور متعلق حجارہ، اور ہا کی ضمیر جر رہی ہے ارض اللہ کی طرف، کہ تم ہجرت کرتے اس میں. فیہا اس میں سے یعنی جہاں پر تم سفر ہو رہے تھے، مکہ کی زمین یا کوئی اور مقام پہ تھے، وہاں سے کفار ان کو پریشان کر رہے تھے، وہاں سے تم نکلتے. پھر اس کے بعد جو نظارہ ڈراوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں کو جانتے ہیں کہ واقع میں وہ مجبور تھے تو اللہ یقیناً ان کو اگنور کریں گے، لیکن جو ایسے بہانہ کریں گے ان کے لیے آخری ٹکڑا ہے وہ فتح میں کریں گے جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم. فا جو ہے اس کو ہم عطف بھی کہہ سکتے ہیں، سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اولائکا کو ہم جو کہ اس میں اشارہ ہے مبتدا لے کے، مأواہم جہنم کو خبر کہیں گے. اور اولائکا جو چونکہ اشارہ ہے تو اس کا مشار علیہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. اور مأواہم جو ہے وہ اس میں یہ مضاف علیہ کہ ٹھکانہ ان کا، ہم کی ضمیر انہی لوگوں کے لیے جا رہی ہے. اور پھر جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے. تو سر ان کو پھر دوبارہ ہم مأواہم کو مبتدا کہہ کے جہنم کو خبر کہیں گے اگر ہم خبر بولتے ہیں تو. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی بہت اچھے. آخری کا بھی اتنا کر لیجیے ہوا. وساعت مسیرہ. ساعت جو ہے وہ برا، تو وہ برا، اور مسیرہ جو ہے وہ جگہ ہے. سر یہ بھی ایک رہنے کی جگہ. رہنے کی وہ جہنم جو ہے تو سر یہ بہت جہنم کی صفت کہیں گے اس کو ہم ساعت بالکل مسیرہ کو. بالکل جہنم کی صفت ہے کہ جہنم کیسی ہے. ساعت مسیرہ. یہ 4 آیتیں چلیں گی. اس کا ایک بار تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے پھر ایوننگ والوں کو انوالو کرتے ہوئے یہ آیت اور 4 آیتیں ہیں. یہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ آج ایوننگ کلاس میں 2.5 آیتیں ہم کر سکے، ورنہ کبھی تو ایک ہی آیت ہوتی ہے. اس کو ایک بار ہم ریوائز کرتے ہوئے 4 آیتیں کریں گے تو ہمارا ایک یہ گروپ بڑا سا جو چل رہا تھا 44 سے تقریباً 100 تک وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم جس ذریعے سے آپ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمارا فہم بڑھا دیجئے، اور ہم انالیسس کے ذریعے، گرامر کے ذریعے آپ کے کلام کو صحیح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کام ہمارے سب کے لیے آسان بنا دیجئے، سب کو استقامت عطا فرمائیے، اور ہم سب کی مدد فرمائیے، اور ہم سب سے اس کام کو قبول فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.